اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ کے علم میں یہ بات آئی تھی، یہود کی ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ تورات کے اندر تحریف کر دیتے، احکام کو رد بدل کر دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ ایک صریح جھوٹ تھا۔ اور پھر وہ اپنے جو یہودی علماء، منافق قسم کے یہودیوں کو منع کرتے کہ مسلمانوں کو ایسی راز کی باتیں نہ بتایا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری جو گفتگو اللہ بہتر جانتا ہے سب سے زیادہ۔ پھر تم ایک طرف تو فتح طلب کر رہے تھے کہ وہ آخری نبی کب آ جائیں تو ہمیں بھی مشرکین پر فتح حاصل ہو، مگر جب وہ نبی آئیں جن کی تمہیں تلاش تھی، جن کو تم بخوبی جانتے تھے تورات کی علامات سے، جب وہ آئے تو تم نے انکار کر دیا اور اس کی کتاب القرآن مجید کو نہیں مانا، ضد ہر درمی میں آ گئے۔ تو پھر گویا کہ تم نے دو غضب کو لے آئے، ایک غضب تو کفر کیا، دوسرا غضب یہ ہے کہ تم نے ضد اور بغض کی وجہ سے انکار کیا۔ ایسے لوگوں کے لیے بتایا تھا کہ رسوا کن عذاب ہے۔ آج کی آیات میں فرماتے ہیں انہی کے حالات ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان یہود سے کہا جاتا ہے آمنوا بما انزل اللہ، ایمان لاؤ اس قرآن پر، اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، کیونکہ اس کتاب کے برحق ہونے پہ تم تورات میں سب کچھ پڑھا۔ تورات میں صحابہ کی علامات بھی مفسرین نے کہا، صرف نبی کی نہیں، صحابہ کرام کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی علامات آپ نے واقعات سنے ہوں گے۔ بیت المقدس فتح کرے گا، اس میں جسم میں اس طرح 21-27 پیون ہوں گے، غلام اونٹنی پہ سوار ہوگا، خلیفہ خود پیدل آئے گا، تجوری اس کے حوالے کر دینا ورنہ وہ اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دے گا۔ یہ سارے واقعات بعد میں پیش آئے۔ حضرت عمر نے بیت المقدس بغیر جنگ کے فتح کی ہو، یہود نے آپ کو تجوریاں دے دی۔ حضرت عمر اور خلفاء تک بھی تورات میں لکھی تھی علامات، بخوبی جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں اور یہ کتاب برحق کتاب ہے جو جیسا کہ تورات میں تھا، مگر انہوں نے یہ بہانہ بنا دیا کہ ہم اس کتاب پر تو ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، یعنی تورات، مگر قرآن پہ ہم ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم پر ہونے والی نازل اس کتاب پہ ایمان تو لاتے ہیں، ویکفرون بما وراءہ، اور اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، دیگر کتابوں کا، حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ دوسری کتاب یعنی قرآن مجید بھی برحق کتاب ہے جو کہ اس کتاب کی بھی تصدیق کر رہی ہے جو ان کے پاس ہے۔ بھئی جو مضامین تورات میں ہے، توحید، رسالت، آخرت، اسی کا بیان قرآن میں بھی ہے، توحید، رسالت، آخرت۔ جگہ جگہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرایا ہے، جنت کی خوشخبری ہے، جہنم سے بچایا ہے۔ یہی عنوان سارے تورات میں بھی تھے
تو یہ کیوں انکار؟ قل اچھا چلو مان لیا تم تورات کو ہی مانتے ہو 100%، تو اس کو پورا مانو نا۔ جب تورات کو ماننا ہے تو پھر انبیاء کو قتل کیوں کیا، جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا پیچھے کہ تورات کے احکام کی روح سے تم نے قتل و غارت خون نہیں بہانا ہے، تو کہاں تورات کو بھی تو پورا نہیں مانا؟ اللہ فرما رہے ہیں قل کہہ دیجئے نبی فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے مومن ہو تو ایسا کیوں کیا؟ حالانکہ صورتحال پیچھے گزر چکی ہے، اس کا دوبارہ اعادہ کیا۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق جاءکم موسیٰ بالبینات، موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تمہارے پاس واضح دلیل، واضح نشانیاں، وہ ساری واضح نشانیاں ہیں، پتھروں سے چشمے نکلنا، من و سلوا کا اترنا، بادلوں کا سایہ کرنا، کڑک نے آ کے پکڑا دوبارہ زندہ کر دیا، کیا پتہ پھر توحید پر آ جائیں۔ وہ ساری نعمتیں جو بنی اسرائیل پر کی تھی وہ سب نشانیاں ہیں۔ ثم اتخذتم العجل، مگر جب آپ کے علم میں ہے کہ جب موسیٰ کوئی طور پہ گئے تورات لانے، پیچھے انہوں نے بچڑے کی بات کی، بچڑے کی پرستش ان کے دلوں میں رچ بس گئی، اس بات کی طرف دوبارہ اشارہ کر رہے ہیں۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اس کے بعد یعنی بینات کو دیکھنے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، تم بڑے ہی ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور وہ واقعہ بھی جو پچھلا گزر چکا ہے، فرمایا کہ ہم نے لیا تھا تم سے میثاقکم، ایک پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کر دیا تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو، اور ہم نے یہ کہا خذو، لے لو وہ سارے احکامات ما آتیناکم بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا، واسمعوا، اور ان کو خوب غور سے سن لو۔ قالوا، کہنے لگے سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا مگر نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں کو پلایا گیا تھا اس بچھڑے کی عبادت، ان کے دلوں میں رچ گئی تھی۔ بِكُفْرِهِمْ، بسبب ان کے کفر کے۔ قُلْ، کہہ دیجئے بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، کتنی بری بات کا حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر کچھ بھی ایمان ہے، اگر آپ نے آپ کو مانتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان لانے والے، تورات پر ایمان لانے والے ہیں، تب بھی تمہیں یہ بہت برا حکم دے رہا ہے، تمہارا نفس بری بات کی طرف لے جا رہا ہے، توحید سے ہٹا رہا ہے اور بچھڑے کی عبادت میں مصروف کرا دیا، لہذا توحید پر آ جاؤ۔ یہ ساری باتیں انہوں نے انکار کی، تو یہ وادی تھی، ایک بڑا میدان ہے، یہ لوگ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، بالآخر راستہ نہیں ملا، آخر کار اس کا کوئی سرا، کوئی کونا، کوئی جگہ نہیں ملی۔ کیوں؟ اللہ نے فرعون والے سے نجات دی، سمندر کی اس پار چلے گئے، بس حکم ہوا کہ چلتے رہو، یہ چل رہے ہیں، صبح اٹھ رہے ہیں، جہاں کھڑے تھے وہیں پر ہی ہیں، پھر تھک کے سو گئے، صبح کھڑے ہیں وہاں پر ہی۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ لوگ چلتے چلتے وہیں بھوکے پیاسے مر گئے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں پر فوت ہو گئے اور وہیں دفن ہیں۔ تو دیکھو اتنے برگزیدہ نبی جو اللہ سے کلام کرتے تھے، ان بدبختوں کی وجہ سے نبی بھی وہیں پر شہید ہو کر وہیں پر دفن ہو گئے۔ تو وہ ایک مقولہ ہے نا کہ سوکھی لکڑی کے ساتھ وہ تر گیلی لکڑی بھی جل جاتی ہے۔ تو اس طرح دیکھو، اس طرح حالات آئے ہیں انبیاء پر، امتوں پر، ہمارے اندر بھی اس قسم کی خطرناک خرابیاں موجود ہیں۔ تو ہم بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور توبہ استغفار کریں تاکہ کسی نعمت کی ناشکری، تمام آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ناشکری خطرناک چیز ہے، ناشکری عذاب لاتی ہے۔ گناہ سے بھی اتنا اللہ ناراض نہیں ہوتے، گناہ اگر توبہ کرے تو اللہ معاف کرتے ہیں، ناشکری بہت بڑا جرم ہے۔
کھا پی کے اللہ کی ناشکری کیا تو یہ عذاب کا سبب بنتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، مرد ہو یا خواتین، یا اللہ سب کو شفاء کلیہ نصیب فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یا اللہ میرے دادا جی بھی آج سال پورا ہو گیا اس دنیا سے رخصت ہو کے، اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ان کی بھی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، درجات بلند فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی موت سے قبل اس کی کامل تیاری نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ